ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان جناب بابر اعوان صاحب۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ملک صاحب، آپ سیاست کے میدان کے پرانے اور منجے ہوئے کھلاڑی ہیں، لیکن کیا وجہ یہ تو بتائیں نا آج کل آپ بالکل سیاست سے الگ تھلگ نظر آتے ہیں، کہیں سیاست سے دل تو نہیں بڑھ گیا؟ دیکھیں، سیاست سے دل اس کا بھرتا ہے جس کے لیے وہ کاروبار ہو، اور کاروبار میں مندہ آئے تو وہ کوئی اور کام کرنا شروع کر دے۔ جو میری ایکٹیویٹیز ہیں وہ لیگو پولیٹیکل ہوتی ہیں، قانونی، اور قانونی کے ساتھ ساتھ جو سیاسی۔ ملک میں سیاست ہے کہاں، مجھے یہ بتائیں۔ ایک آمریت کی فضا ہے، ایک فسطائیت کی فضا ہے، لوگ یہاں سے بھاگ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جتنے لوگ تھے پاکستان کے اندر جن کو سنا جاتا تھا، ان میں سے آپ جیسے چند باقی رہ گئے ہیں۔ اب باقی قصیدہ خوانی ہے، اب باقی درباری ماحول ہے، اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز نان پلس ہو گئی ہیں۔ پبلک کے پاس سوائے عمران خان، پاکستان تحریک انصاف، رول آف لا کی واپسی، اور جو برے سے برے حالات روزانہ ہو رہے ہیں ان کے اوپر لوگوں کی توجہ ہے۔ تو اس میں جتنی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے وہ صرف ایک پارٹی کر رہی ہے، آج سمیت ہم نے کی ہے، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف۔ ہم بیسیکلی اگر میں یہ کہوں تو یہ بے جا نہیں ہوگا کہ ہم انشاءاللہ العزیز ایک نئے الیکشن کی تیاری کے فیز میں ہیں، اس لیے کہ باقی کوئی تو باہر نہیں نکل سکتا، کمپین نہیں کر سکتا، باقی کوئی تو پبلک میں نہیں جا سکتا۔ اور یہ جو نظام ہے اس کی عمر مجھے کسی صورت میں بھی کوئی، اور آپ 50 دن لگا لیں یا 90 دن لگا لیں، اس سے زیادہ یہ نہیں چل سکے گا۔ اور اس کے تین، جو آپ نے بڑا بنیادی سوال کیا ہے کہ پالیٹکس، تین اس کے ڈینومینیٹرز میں آپ کے دیکھنے والوں کے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا ڈینومینیٹر یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں اس قدر تیز رفتاری آ گئی ہے کہ لوگ سارا کچھ چھوڑ کے اپنے لوگوں کی حالات زندگی بہتر کرنے کے لیے، معیشت بنانے کے لیے، مثلا میں پہلی اس کی مثال دیتا ہوں۔ امریکہ کے اندر انہوں نے تین اپنی جو نئی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے آج سے کچھ دن بعد، 10 دن بعد آ رہی ہے جو ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن، اس نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو افورڈیبل ڈائننگ تک پہنچائیں گے۔ یعنی جو وہ آدمی جس کے لیے کھانا مشکل ہو گیا ہے، وہ ان کی ترجیح نمبر 1 ہو گئی ہے۔ دوسری ترجیح ان کی یہ ہے کہ جتنی جنگیں ہماری پراکسی لڑی جا رہی ہیں، جن کے اندر بلین آف ڈالرز ہم لگا رہے ہیں، وہ ہم نہیں لڑیں گے۔ تیسری ان کی ترجیح یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا ٹریڈ ہے اس کو ہم ری نیگوشیٹ کریں گے، اس کو ہم ری ڈو کریں گے، اور اس کے ذریعے سے ہم ان کے اوپر ٹیکسیشن لگائیں گے۔ اور پھر ایک یہ ہے کہ 2 جنگوں کا خاتمہ وہ ایڈمنسٹریشن چاہتی ہے۔ اب آپ آ جائیں برطانیہ میں انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ پچھلا جو ابھی ان کا ریسنٹ آدھا سال گزرا ہے، اور پورا مالی سال اور آدھا سال بہت برا گزرا ہے، اور پورا مالی سال جو تھا وہ کہتے ہیں کہ سٹیٹس کو کا، یعنی اس کے درمیان ترقی نہیں ہو سکی۔ اب وہ سارے دوڑ کے جو چائنا کے پاس چلے گئے، 2 دن پہلے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں جا رہا ہوں، جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں، وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ دنیا کے ساتھ۔ اب تیسری بات، اس کے تیسرا ڈینومینیٹر یہ ہے کہ ٹریڈ وہاں ہوگا جہاں نمبر 1 بزنس فیل ہوگی، جہاں بجلی ہوگی، جہاں گیس ہوگی، جہاں امن و امان ہوگا، جہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی۔ سب سے اوپر جو آتی ہے اس پیرامڈ میں ساری دنیا کے اندر، وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے۔ یہاں کچھ لوگ ہیں، 30 سے 50 لوگ ہیں سارے کے سارے، وہ کہتے ہیں کہ یہ منترا گائے جاؤ کہ پاکستان ترقی کر گیا، یعنی ناک رگڑ کے، سجدہ ریز ہو کے، رکوع کی حالت سے نیچے جا کے IMF سے $1 ارب لیے، اور صرف ایک ضد ہے ایک آدمی کو شکست دینے کی، اس کی انا کو توڑنے کی اور پاکستان کے لوگوں کا فیصلہ نہ ماننے کی، جس کے نتیجے میں صرف IT کے ذریعے سے آپ نے جو بندشیں لگائی ہیں ان کا $1.63 بلین $1 ارب سے زائد $2 $1.2 کے قریب وہ آپ نے نقصان کر لیا۔ ابھی ایک جو حفیظ صاحب غالباً ہیں جو چیئرمین لگائے PTA کے، انہوں نے کہا کہ مجھے اب پتہ چلا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پابندی تھی ہم نے لگائی وہ تو بڑی بری چیز تھی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ سیاست کے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں، اور عمران خان صاحب آپ کی بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں اور تسلیم بھی کرتے ہیں، تو آپ خان صاحب کو کوئی مشورہ نہیں دیتے اس حوالے سے کہ پارٹی جو ہے تحریک انصاف، اس میں جو مختلف
طرح کے جو ہیں وہ اختلافات پائے جاتے ہیں، شیر افضل مروت صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب میں تلخ کلامی ہو یا مختلف گروپنگ کی جو خبریں آتی رہتی ہیں سامنے، تو اس پہ آپ انہیں کو مشورہ نہیں دیتے کہ اس کو بھی کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کے اندر گروپنگ تو نہیں ہے، یہ وکیلوں کے گروپس ضرور ہیں، اس سے میں انکار نہیں کروں گا، اور انہی کے درمیان پھل جڑیاں چلتی ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ بولنے والا جو پہلے بولے اس کو صبر کرنا چاہیے، دوسرا جو بولے اس کو درگزر کرنا چاہیے۔ میرا تو دونوں کے لیے یہی مشورہ ہوتا ہے، اندر بھی اور باہر بھی۔ لیکن یہ ہیونگ سیڈ دیٹ، جو عمران خان ہیں وہ ان کا اس وقت جو پاکستان کی پوری سیاست ہے وہ کپتان کے پاس جو اس کے ہاتھ میں اس نے اس کی سیاست کی گیند ہے وہ قابو کی ہوئی ہے، اور سارے زور لگا کے وہ گیند، جس طرح کبھی کبھی آپ کو یاد ہے ہوتے تھے ہمارے کھلاڑی ہاکی کے جو وہ کہتے تھے کہ اس نے گلو کر لیا ہے، انگریز جو کمنٹیٹر تھے کہتے تھے کہ اس نے گلو کر کے ہاکی ساتھ لگا لی ہے بال کے، اور وہ کسی کو دے ہی نہیں رہا۔ سمیع اللہ تھے، کلیم اللہ تھے، اور بہت سارے لوگ تھے۔ تو یہ جتنے دنوں سے انہوں نے بند کیا تھا، جو باہر عمران تھا اس سے زیادہ وہ پاورفل ہیں، اس سے زیادہ وہ ریلیونٹ ہے، اس سے زیادہ وہ بڑا عالمی آئکن ہے، اس سے زیادہ وہ لوگوں کے دلوں میں گیا ہے، اس سے زیادہ وہ لوگوں کی امید کے بعد ضد، اور ضد کے بعد ریڈ لائن، اور ریڈ لائن سے آگے جا کے لائف لائن ہو گیا ہے۔ لوگ اس طرح سے اس کو ریٹ کرتے ہیں۔ ملک صاحب یہ اچھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ جی، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے جی آپ کہہ لیں صاحب۔ ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات تھے وہ گزشتہ 8-10 روز سے تعطل کا شکار ہیں، یہ ڈیڈ لاک کی وجہ کیا ہے؟ کیا حکومت سنجیدہ نہیں یا پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی سنجیدہ نہیں ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کے سامنے حالات رکھتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان وہ گفتگو نہیں کرتے، اس گفتگو پہ یقین نہیں رکھتے۔ اب میں تو اس کا مخالف تھا گفتگو کا، پہلے دن بھی میں نے درمیان میں بھی کہا، آج بھی میں اس کا حامی نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ لوگوں کے مینڈیٹ کے اوپر اس طرح شبخون مارا گیا جس طرح پہلی دفعہ مشرقی پاکستان میں مارا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں پھر اس کے بعد جب محترمہ فاطمہ جناح اللہ ان کے درجات بلند کرے ان کا الیکشن ہوا تھا، تو تب بھی لوگوں کے اوپر 2 جگہ، مشرقی پاکستان میں ایک جگہ، مغربی پاکستان میں قتل عام کیا گیا تھا لوگوں کا الیکشن کے دوران۔ جو الیکشن اکتوبر میں ہونا تھا اس کو وہ فوراً لے آئے 20 جنوری پہ جی کرتے ہیں، اس لیے کہ حالات ٹھیک نہیں رہیں گے۔ حالات کا مطلب یہ ہے کہ جو بیٹھی ہوئی رجیم تھی مارشل لاء کی، اس کی پوزیشن ٹھیک نہیں رہے گی۔ تو یہ جو اس وقت جو حالات ہیں ایگزیکٹلی بین ہی وہی ماڈل ہے، اس لیے مجھے تو کوئی ان کے ساتھ بیٹھنے کا بالکل بھی میں اس کا حامی نہیں تھا۔ میں اندر میں یہ بات کہتا رہا، آج میں نے کھل کے بھی کہہ دیا۔ اس کا سبب ہے انہوں نے 2 ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں۔ ایک ٹیم وہ ہے جو ٹیم مذاکرات کھیلتی ہے، ان کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے۔ مثلا وہ کیا فیصلہ کوئی کر سکتے ہیں؟ کیا وہ کوئی کمیشن بنا سکتے ہیں؟ اگر یہ گورنمنٹ ہے تو 24 گھنٹے میں کمیشن بنا دے۔ ایک مطالبہ عمران خان کا تو منظور ہو گیا، اس کے بعد پھر بات کی جا سکتی ہے جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں ان کے حوالے سے۔ جتنا انہوں نے پولیٹیکل پریزنرز کے معاملے میں پاکستان کو بین الاقوامی طور پہ متنازع بنایا ہے، اتنا اس سے پہلے پچھلے کوئی 10 سال میں کوئی اور میجر ایشو ایسا نہیں ہے جو اتنا متنازع پاکستان کو بنا سکے۔ آنے والے حالات اور مشکل ہیں، جو اگر میرے علم میں ہے تو ان کے علم میں کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ میری ترجیح ہے، عمران خان کی ترجیح ہے کہ یہ حالات ٹھیک کر کے ہم اس کو نیگوشیٹ کر کے اور اس ملک میں دوبارہ الیکشن ہو جائیں، یا جو صحیح نتیجہ ہے اس کو مان لیا جائے، تو یہ کیوں نہیں کرتے؟ اب میں دوسری بات پہ آ گیا، اس لیے نہیں کرتے کہ یہ جتنے بھی آپ دیکھ لیں بہت بڑے بڑے جو دعوے کرنے والے ہوتے تھے نا، کتنے ہیں پاکستان میں؟ یہاں سٹیک نہیں ہے، سٹیک آپ کا ہے، آپ نہیں جا سکتے، سٹیک میرا ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا یہ ملک۔ لیکن ملک صاحب یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا اور یہ لوگ ہیں ان کا سر گزارش یہ ہے کہ آپ کے مخالفین جو ہیں، آپ کے ناقدین، وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جناب یہ ساری چیزیں ہیں جو پابندیاں یا اس طرح کی،
وہ پی ٹی آئی والے خود لابنگ کر کے وہاں پہ کروڑوں ڈالر خرچ کر کے تو پاکستان کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ بھی تو الزام لگایا جاتا ہے پی ٹی آئی پہ. اچھا، یہ کروڑوں ڈالر جو ہم خرچ کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے پوری قوم ہمارے ساتھ ہے، وہ تو کروڑوں ڈالر ہو گئی. یہ 2 ارب خرچ کر کے انہوں نے یہ جو پاکستان تحریک انصاف سے لوگوں کو کاٹنے کے لیے کوشش کی تھی وہ کتنی کامیاب ہوئی ہے. دیکھیں، اگر بلیم گیم کرنی ہے کہ جی کروڑوں ڈالر ہم خرچ کر رہے ہیں اور کروڑوں ڈالر کے ذریعے سے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ کے پاس تو پورے ملک کا اربوں نہیں خربوں کا خزانہ پڑا ہوا ہے، اور وہ خزانہ آپ کے بچوں پہ لگ رہا ہے، ان کی پروٹوکول پہ لگ رہا ہے، ان کی شادیوں کے اوپر لگ رہا ہے. آپ کے جو کلے بن کے انڈیا سے آ رہے ہیں، مشرقی پنجاب سے آ رہے ہیں، آپ کے جو سوٹ بن کے بامبے سے آ رہے ہیں، فلم سٹار پریشان ہو گئے ہیں وہاں پہ بیچارے، ماڈلز حیران ہو گئی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہماری تو مارکیٹ ہی ماری جائے گی. اتنی زبردست قسم کی ماڈلنگ شروع کر دی ہے مردوں اور خواتین نے، وہ سارا پیسہ ادھر جا رہا ہے. میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اصل کوشچنز ہیں 3. پہلا کوشچن یہ ہے کہ جس وقت رجیم چینج کی گئی تھی تو رجیم چینج کے ساتھ کہا گیا تھا کہ پاکستان میں استحکام پہلے آئے گا، ترقی پہلے ہوگی، الیکشن اس کے بعد ہوگا. اس کے نتیجے میں آپ نے الیکشن بر وقت نہیں کرایا، آئین توڑا گیا، ہر دفعہ مختلف ایکسپیڈینسیز اور سیاسی ضرورتوں کے تحت یہ نہیں ہوا. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے. اب ایک پہلو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان میں اتنے ڈالر آئیں گے، آپ ساری دنیا گھوم کے آ گئے، آپ کا کاسا اتنا بڑا ہے جس کے بارے میں ایک عربی کا وہ پرانی کو کہانی تھی، اب وہ نئے طریقے سے یوں پیش کی جا سکتی ہے کہ بادشاہ کے دربار میں جا کے گداگر نے کاسا رکھا، اس نے اس پہ اپنا ہار ڈالا، وہ نہیں بھرا، اشرفیاں لا کے ڈالی، نہیں، پورا خزانہ ڈال دیا، نہیں بھرا. اس نے اپنا تاج گداگر کو پہنایا، اس کے سامنے نیچے زمین پہ بیٹھ کے کہتا ہے تمہیں اللہ کا واسطہ ہے یہ بتاؤ یہ کس جادوگر کا کاسا ہے. تو اس نے کہا یہ شریف برادران کا ہے، یہ تو ساری دنیا نہیں بھر سکتی. کیا نتیجہ نکلا ہے؟ اچھا جی، تیسری بات میں ضروری کہنا چاہتا ہوں. جی ضرور کریں سر. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ملک 40 30 50 لوگوں کا نہیں ہے، یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. اس کو کون فتح کر سکتا ہے؟ آپ نہ کسی کو خرید سکتے ہیں، یہ وہ دور آ گیا ہے، سوائے ان کے جو نسل در نسل فروخت ہوتے ہوئے آئے ہیں. وہ پہلے مارشل لاء سے لے کے آخری مارشل لاء تک، وہ پہلی فستائیت سے لے کے آخری فستائیت تک، وہ پہلے جرو ٹھپے دھانس دھوندلی دھن سے جو الیکشن جیتنے والے ہیں دھاندلی، وہ اس سے لے کے آخری تک، سوائے ان لوگوں کے جتنے میں نے آپ کے سامنے گن دیے، باقی لوگ وہاں سے گزر گئے جہاں کوئی ڈرتا تھا، وہاں سے گزر گئے جہاں کوئی بھاگتا تھا، وہاں سے گزر گئے جہاں کوئی کہتا تھا. سارا زور لگا لیا نا عمران خان کی، آپ نے معافی منگوا لی، پوری گورنمنٹ لگی ہوئی ہے نا. دیکھیں سیولینز جتنے مرضی کمزور ہوں، اصل طاقت سیولینز کی ہے. یہ پاکستان کو چینج ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور میں آئی ڈونٹ ڈو پریڈکشنز، بٹ پورا میرا وجدان کہتا ہے کہ پاکستان میں جو تبدیلی عمران کہتے تھے نا، آ نہیں رہی، آ چکی ہے، آ گئی ہے، میں بھی کہتا ہوں تبدیلی آ رہی ہے انشاءاللہ العزیز. اینڈ اٹس میٹر آف ویکس اینڈ منتھس.